یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اور دوسرے شہر سے سفر کر کے ربوہ میں آتا ہے اور یہاں اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں اور در ضیافت میں 5-7 دن وہ ٹھہرتا ہے تو وہ مسافر کے زمرہ میں آئے گا؟ کیا وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ کیسر محمود صاحب تھے پاکستان سے، ہمارے ساتھ تھے لائن پر۔ جی زید صاحب، اصل بات یہ ہے کہ اس بارے میں جب روزے کے بارے میں یہ رخصت ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کر کے کسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے اور خاص طور پہ ربوہ یا قادیان ایسے مقامات ہیں، مثال کے طور پہ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ شروع میں خلافت کے ابتدائی ایام میں اس پہ سختی کرتا تھا کہ جو بھی سفر میں قادیان میں آئے، سفر کی حالت میں روزہ نہیں ہوگا، وہ یہاں پہ روزہ نہیں رکھے گا۔ بعد میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کے ایک صحابی نے بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سفر کر کے آیا اور حضور نے مجھے یہاں پہ حضور نے مجھے اجازت دی کہ میں قادیان میں رہ کے، کیونکہ وہاں پہ سحری اور افطاری کا انتظام میسر تھا، تو وہاں پہ مجھے حضور نے روزے رکھنے کی اجازت دی، باوجود اس کے کہ میں سفر پہ تھا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ دراصل قادیان بھی انسان کا ایک نبی کے ناطے اپنا وطن ہے، اس لیے وہ اپنے گھر کی طرح اسے سمجھتے ہوئے اگر وہاں پہ وہ روزہ رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری اس میں ایک وضاحت یہ ہے کہ ساتھ حضرت صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ لیکن جس دن میں وہ سفر کرے گا، یعنی جس دن وہ قادیان آیا یا قادیان سے واپس جائے گا، اس میں وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ اور دوسرا اس میں بعض نے یہ وضاحت کی ہوئی فقہا نے کہ سفر کے دوران، اگر روزے کے دوران سفر آتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا، لیکن جس جگہ پہ وہ جا کے مقیم ہو جاتا ہے، اگر وہاں پہ اسے روزہ رکھنے یعنی سحری کی اور افطاری کی سہولت میسر ہے، کسی پہ بوجھ نہیں بنتا یا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر وہ سفر کے دوران بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ فرق ہے نماز میں اور روزے میں، بعض نے کیا، اور اسی سے غالباً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آنے والے صحابہ کو جو سفر کے دن تھے اس میں تو حضور نے روزہ کھلوا دیا، لیکن جو قیام کے دن تھے ان میں حضور نے روزہ رکھنے کی اجازت دی۔ اس لیے اگر کوئی جگہ کسی جگہ پہ خاص طور پہ ربوہ جا کے وہ دار ضیافت میں، چونکہ وہاں پہ سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے، افطاری کا بھی بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے، اور اسی طرح ہوتا ہے جس طرح انسان اپنے گھر میں ہے تو وہاں پہ اگر روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ رخصت سے بھی فائدہ اٹھانا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، دونوں اس کے لیے دونوں میسر ہیں باتیں۔ خان صاحب اس میں